السلام علیکم ایوری ون۔ سیاہ گلاب چھٹی قسط۔ پھر ان دنوں ایک عجیب سا واقعہ ہوا تھا جس نے ان دونوں کے نہ نظر آنے والے تعلق کو الگ ہی رنگ دے دیا تھا، فکر کا رنگ۔ امتحان کا موسم ختم ہونے کے ساتھ ساتھ بہار کی آمد بھی ہو گئی تھی۔ زیادہ تر ویمپائر کو سردیاں پسند ہوتی ہے کیونکہ اس میں دھوپ کم ہوتی ہے اور وہ دن کے وقت بھی باہر نکل سکتے ہیں، مگر سوہا کو ہمیشہ سے بہار کا موسم پسند تھا۔ ابھی بھی وہ کلاس ختم ہونے کے بعد جھیل کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ یونیورسٹی چونکہ ایلیٹ کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے تھی تو اس کو ڈیزائن بھی ایسے ہی کیا گیا تھا کہ ہر قسم کی سہولت یہاں رہنے والے اسٹوڈنٹس کو مہیا تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر بے خیالی میں جھیل میں پھینک رہی تھی۔ دھیان کی رو بھٹک بھٹک کر ایک سرمئی آنکھوں والے کی طرف جاتی تھی اور پھر وہ اپنا دھیان واپس لے کر آنے کی کوشش کرتی تھی۔ جب سے اس نے اپنے لیے اس کی مسکراہٹ دیکھی تھی تب سے دل میں ایک امید سی جاگی تھی، گو کہ وہ ابھی اس کو پہلے کی طرح تنگ نہیں کرتی تھی مگر فاصلہ بنا کر رکھتی تھی۔ مگر جو خاموشی ان دونوں کے درمیان جم گئی تھی اب دھیرے دھیرے پگھل رہی تھی۔ ان کا پہلا سیمسٹر ختم ہو گیا تھا مگر پھر بھی ان دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی عادت ہو گئی تھی کہ حالیہ سیمسٹر میں بھی وہ 3 سبجیکٹ کے پارٹنر بن گئے تھے، مگر ایک سرد سی دیوار تھی جو ان دونوں کے درمیان کھڑی تھی، اور اب حیرت انگیز طور پر اس بار یہ دیوار سوہا نے کھڑی کی تھی۔ اس کو تایا کے الفاظ یاد تھے اور اس کو یہ بھی احساس تھا کہ اس کا ایک غلط قدم ان دونوں کو کسی بڑی مصیبت میں ڈال دے گا، اس لیے اس کا رویہ فارس کے ساتھ لیا دیا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف فارس نے محسوس کیا بھی تھا تو اس فاصلے کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تو شاید شکر گزار تھا کہ میں اس کو اب تنگ نہیں کرتی، اس نے تلخی سے سوچا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی ہوئی تھی کہ اپنے پاس قدموں کی آڑ پر چونک گئی۔ پیٹرول کا موڈ نہیں ہے کیا؟ وہ اس کے پاس آ کر کھڑے کھڑے بولا۔ فارس کا رویہ اس سے دھوپ چھاؤں کی طرح ہو گیا تھا، کبھی صحیح سے بات کرتا تو کبھی بالکل اجنبی بن جاتا۔ نہیں بس چلتے ہیں۔ وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، وہ کبھی بھی اپنے فرائض سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ وہ بھی سر ہلا کر خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اس کے انداز میں بے نیازی تھی، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور کوٹ کا ایک کونا ہوا سے پھڑپھڑا رہا تھا۔ چاند کی چاندنی میں اس کا وجود چمکتا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی خاموشی سے چلتے رہے۔ آج رات کچھ زیادہ ہی سیاہ تھی اور خاموشی ایسی تھی کہ کسی چمگادڑ کے پر پھڑپھڑانے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ عام طور پر پیٹرول کا ٹائم سب سے زیادہ بورنگ ہوتا تھا، ایک لگی بندھی روٹین جس میں پوری یونیورسٹی کا چکر لگانا ہوتا تھا۔ سوہا فارس سے خاموش ضرور ہوئی تھی مگر اس کی فطرت میں خاموشی نہیں تھی۔ کلاس میں بھی سب سے بات کرتی اور پروجیکٹ کے دوران بھی فارس سے کام کی بات ہی صحیح مگر بات ہو جاتی تھی۔ مگر پیٹرول کا ایک واحد ٹائم ہوتا تھا جب وہ اپنی خاموشی توڑ دیتی تھی۔ ابھی بھی کچھ منٹس ہی گزرے تھے کہ وہ گھبرا کر پوچھ بیٹھی، تو کیسی رہی کونسل کے ساتھ میٹنگ؟ اتنے عرصے میں وہ اس کو جان گئی تھی کہ وہ ایک سنجیدہ انسان تھا، اس لیے جو بچپنے کا کھول اس نے اپنے ارد گرد چڑھا کر رکھا ہوا تھا وہ اس کے سامنے چٹک جاتا تھا۔ اب سوہا اس کے سامنے آتی تھی، اس کی تربیت ایک شہزادی نہیں بلکہ ملکہ بننے کے لیے کی گئی تھی۔ ٹھیک تھی، اس کا جواب مختصر تھا۔ اتنا تو وہ بھی جان گئی تھی کہ کئی مقامات پر وہ اس کو یاد دلاتا رہتا تھا کہ وہ اس کے دشمن کی بیٹی تھی، چاہے اب زبان سے بولے بھی نہ اور مگر انداز سے جتا دیتا تھا۔ رات آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی۔ یہ وہ وقت ہوتا تھا جب اندھیرا سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھار بادلوں کے درمیان سے چاند جھانک لیتا تو ان کا راستہ روشن ہو جاتا، مگر ان کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی تھیں، اس لیے ان کو کوئی مشکل نہیں تھی۔ آج رات بہت خاموش ہے، سوہا نے آس پاس نظر دوڑاتے ہوئے تبصرہ کیا۔ اس وقت زیادہ تر اسٹوڈنٹس اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو محبت کے نام پر اسی وقت ملاقات کا وقت طے کرتے تھے۔ اپنے پیٹرول کے دوران ان دونوں نے کئی ایسے نام نہاد محبتوں کو پکڑا تھا۔ ویمپائر پر چونکہ سوسائٹی کے رول کے علاوہ کوئی پابندی نہیں عائد ہوتی تھی تو اپنے اپنے گھروں سے دور اپنی مرضی کرتے تھے۔ کئی خاندانوں میں اپنے خون کو پاک رکھنے کے لیے آپس میں ہی شادی کرنے کا رواج تھا۔ اس کے باوجود یہ رسم بھی نوجوانوں کو محبت کرنے یا پھر اسکول اور یونیورسٹی کے دوران ریلیشن شپ رکھنے سے نہیں روکتی تھی۔ سوہا چاہے کتنی بھی بگڑی ہی صحیح اس معاملے میں کافی محتاط تھی۔ اس کو یاد تھا کہ فرسٹ ایئر کے دوران اس کی ایک لڑکے سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی اور اس بیوقوف نے اس سے شوخی میں آ کر پوری کلاس کے سامنے محبت کا اظہار کر دیا تھا۔
آدھا سوہان تک یہ بات چلی گئی تھی تو اس کے بعد وہ اس یونیورسٹی میں دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ سوہان کا اثر و رسوخ جانتی تھی، اس لیے دوبارہ کسی لڑکے کو اس حد تک لے کر ہی نہیں گئی تھی کہ وہ اپنی حد پار کرے، سوائے ایک کے۔ اور اگر سوہان کو معلوم پڑ گیا تو وہ اس کے دشمن کے متعلق کیا سوچتی ہے، تو اس نے ایک نظر سنجیدگی سے اس کے ساتھ چلتے فارس کی طرف نظر دوڑائی۔ ذرا دیر کے لیے چاند نے بادلوں سے نکل کر جھلک دکھائی تھی اور اس کی روشنی میں فارس کا بھیگے ہوئے وجود نے سوہا کے دل کو دھڑکا دیا تھا۔ فارس نے اس پر اپنی نظریں محسوس کر کے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو سوہا نے نظریں چرا لی۔ دل کی دھڑکن الگ ہی دھن پر شور مچا رہی تھی۔ اس نے چور نظروں سے فارس کو دیکھا۔ ایک عجیب سا ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کی چوری پکڑ نہ لے۔ تم صحیح کہہ رہی تھی۔ فارس کی بات پر اس نے چونک کر اس کو الجھ کر دیکھا۔ رات زیادہ ہی خاموش ہے اور بادل ہونے کی وجہ سے چاندنی بھی نہیں ہے۔ فارس کی وضاحت پر وہ جو سر ہلا کر آگے جانے لگی تھی، فارس نے ہاتھ بڑھا کر اس کو روک لیا۔ جس جگہ فارس نے اس کا بازو پکڑا تھا، سوہا کو لگا کہ جیسے وہاں سے اس کا بازو جل جائے گا۔ ان کے درمیان لمس کا تعلق نہیں تھا، کبھی کبھار ساتھ چلتے یا بیٹھتے، ایک دوسرے کو چھو جاتے تو وہ الگ بات تھی، اور فارس تو اس سے ایسے دور رہتا تھا جیسے اس کو چھوت کی بیماری ہو۔ مگر اس وقت فارس کا اس کو ایسے روکنا کسی خطرے کی علامت ہو سکتا تھا۔ اس نے ذہن سے سارے فضول خیالات جھٹک کر فارس کی طرف دیکھا۔ اس نے اس کو انگلی سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کے کان کے پاس آ کر سرگوشی میں بولا، غور سے سنو، کوئی آواز آ رہی ہے۔ اس کی سانسیں اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی تو سوہا کو ایک پل کے لیے اپنے سارے جسم میں سرسراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ دوسرے پل اس نے دھیان لگا کر سنا تو اس کو لگا جیسے کوئی تکلیف سے رو رہا ہو، مگر آواز بہت ہلکی تھی۔ یقیناً جو کوئی بھی تھا یہاں سے دور تھا۔ فضا میں خون کی خوشبو پھیلی ہے۔ فارس نے اب کی بار اس سے ذرا دور ہو کر کہا، یونیورسٹی میں سوہا کوئی شکار لے کر آیا ہے، تم واپس جاؤ۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے چمڑے کے دستانے نکالے تھے اور ایک ایک کر کے دونوں ہاتھوں میں پہنے تھے، پھر بیلٹ کے ساتھ لگی پستول نکالی تھی۔ وہ ایک اینٹی ویمپائر پستول تھی۔ اس نے حیرت سے ایک نظر فارس کو خطرناک حد تک سنجیدہ چہرے کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں پکڑی پستول کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ شوٹنگ کلب کا ممبر تھا، مگر یہ پہلی بار تھا کہ اس نے پستول نکالی تھی، مطلب معاملہ بہت سنجیدہ تھا۔ تم واپس جا کر فیکلٹی میں اطلاع کرو کہ یونیورسٹی میں کوئی آوارہ ویمپائر آ گیا ہے، اس کے ساتھ شکار بھی ہے۔ اس کی آنکھیں آوارہ کے نام سے حیرت سے پھیلی۔ آوارہ ویمپائر وہ ویمپائر ہوتے ہیں جو اپنے خون کی لت پر قابو نہیں پا سکتے۔ کچھ ان میں سے انسانی خون کے اس حد تک عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو انسانی خون نہ ملے تو وہ پاگل ہونے لگتے ہیں۔ ایسے ویمپائر کی اطلاع پھر شکاریوں کو کی جاتی ہے جو ان کا شکار کر کے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایسے ویمپائر خون کے لیے دوسرے ویمپائر تک کو کھا جاتے ہیں اور ان کی طاقت اصلی خون پینے کی وجہ سے عام ویمپائر سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے فارس کا چہرہ پکڑا اور نفی میں سر ہلایا۔ اس کو اب پورا چہرہ ڈر کے مارے سفید پڑ رہا تھا۔ فضا میں ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز گونجی تو سوہا اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ دوسری طرف فارس کا چہرہ بھی پریشانی لیے ہوئے تھا۔ وہ بھلے سوہا کی طرح ڈرا ہوا نہیں تھا، مگر وہ حالات کی گمبھیرتا کو سمجھ رہا تھا۔ پلیز جاؤ سوہا۔ اس کا لہجہ ملتجی تھا، مگر مقابل بھی سوہا تھی۔ وہ کمزور ہی سہی، مگر فارس کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ نہیں، تم میرے ساتھ چلو، اس کا سامنا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی۔ میں واپس نہیں جاؤں گا، میری دیر کرنے کی وجہ سے ایک انسان کی جان چلی جائے گی۔ پھر میں بھی نہیں جاؤں گی۔ اس نے ساری ڈر پسِ پوچھ ڈال کر سنجیدگی سے قطعیت سے جواب دیا تو فارس نے ایک گہری سانس لی اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اتنے عرصے میں اس کے ضدی پن سے تو واقف ہو گیا تھا۔ اگر سچ میں وہ جو محسوس کر رہا تھا وہ سچ تھا تو اس کے دیر کرنے کی وجہ سے ایک خون کا پیاسا آوارہ ویمپائر کسی معصوم انسان کی جان لے سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر میرے ساتھ رہنا۔ آخر میں اس کا لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ پلیز، سوہا نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اس کی ہدایت پر سوہا اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ ان دونوں کے قدم تیز تھے، مگر فارس کے مقابلے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم کسی سوکھے پتے پر پڑتے تو چڑمڑ کی آواز پیدا ہوتی۔ اس خاموش اور اندھیری رات میں یہ ذرا سی آواز بھی شور پیدا کر رہی تھی۔ جیسے جیسے گڑگڑاہٹ کی آواز قریب ہوتی جا رہی تھی، سوہا کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ غیر ارادی طور پر وہ فارس کے مزید قریب کھسک رہی تھی۔ گلاب کے پھولوں کے باغ کے آگے آ کر فارس ایک دم رک گیا تو اس کی کمر سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ فارس نے اس کی طرف رخ موڑ کر اس کو منہ پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا باغ کے اندر تھا۔ فضا میں واضح خون کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، تازہ خون کی، ایک زندہ انسان کے خون کی۔ سوہا کو اپنا گلا خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا، مگر ایک بات جو سوہا کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ اگر وہاں کوئی ایک انسان کی جان جا رہی تھی تو کسی چیخ کی آواز کیوں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے
غور کیا تو آواز ایسی آ رہی تھی جیسے کوئی درد سے چلانا چاہ رہا ہو، مگر کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ سوہا تم یہیں ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں۔ فارس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی اچھل ہی پڑی تھی۔ پھر اس نے کانپتے ہونٹوں سے نفی میں سر ہلایا اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ فارس نے ایک نظر اپنے بازو پر اس کی گرفت کو دیکھا، پھر سر ہلا کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ باغ میں پہلا قدم رکھنے سے پہلے اس نے اپنی پستول سے سیفٹی لاک ہٹا دیا تھا۔ ایک ایک قدم ان پر بھاری جا رہا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر جو منظر انہوں نے دیکھا وہ سوہا کی چیخ نکلوانے کے لیے کافی تھا، مگر بروقت فارس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ دبا دی، ورنہ بھی سامنے کھڑا وہ درندہ ان کی طرف متوجہ ہو چکا ہوتا۔ یقیناً ایک ویمپائر ہی تھا جو تیزی سے ایک انسانی لڑکی کی گردن سے چمٹا ہوا تھا۔ فارس نے دھیرے سے اس کے ہونٹوں پر سے ہاتھ ہٹایا اور اس کو اپنے پیچھے کیا۔ کرچ کی آواز سے اس کے پاؤں کے نیچے ایک چرمرا پتا چیخا تھا اور وہ ویمپائر اب لڑکی کی گردن سے ہٹ کر ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کسی بھی ویمپائر کی انسانی خون کے بعد طاقتیں بڑھ جاتی ہے، اور اگر وہ ایک آوارہ ویمپائر ہو تو اس کو روکنے کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت کسی پر بھی حملہ کر سکتا تھا۔ سوہا نے اس کے ہونٹوں سے بہتے خون کو دیکھا جو اس کا گریبان گیلا کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو دیکھ کر اس کے اپنے گلے میں کانٹے چبھنے لگ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ویمپائر ان کی طرف بڑھتا، فارس نے ہاتھ اٹھایا اور بغیر کسی آواز سے پستول سے نکلنے والی گولی اس کے بازو میں لگ گئی تھی۔ آوارہ ویمپائر ایک چیخ مار کر پیچھے جا گرا تھا۔ فارس بلا جھجک ہو کر آگے بڑھا تھا اور اس نے اب کی بار گولی اس کی دونوں ٹانگوں میں ایک ایک کر کے ماری تھی۔ وہ لڑکی جو شاید ہوش میں ہی تھی تیزی سے چیخ مار کر پیچھے ہوئی تھی۔ فارس نے اس کو ایک نظر دیکھا، اس کے گردن سے کے زخم سے خون ابھی بھی بہہ رہا تھا۔ اس نے تیزی سے فون اٹھا کر ہنٹر سوسائٹی کو اطلاع دی تھی۔ ایک ایسی یونیورسٹی جس میں ویمپائر بھرے پڑے تھے، وہاں ایک زخمی لڑکی کو چھوڑنا بہت بڑا رسک تھا۔ حالانکہ اس نے باقاعدہ ایسوسی ایشن سے ٹریننگ لی تھی، مگر اس کے لیے خود بھی اس لڑکی کے طرف دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر لڑکی کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ سوہا تم یہاں سے جاؤ، میں آگے۔ اس کا جملہ سوہا کی حالت دیکھ کر منہ ہی میں رہ گیا تھا۔ سوہا اس لڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، آنکھیں سرخ اور دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے آگے آیا تھا۔ سوہا ہوش میں آؤ۔ وہ تیزی سے اس کے پاس گیا تھا۔ سوہا نے کھوئے ہوئے انداز سے اس طرف دیکھا۔ فارس خون، وہ اس زخمی لڑکی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ لڑکی اب اپنے بڑھنا کندھے کو فارس کی جیکٹ سے ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید اس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آوارہ ویمپائر وہاں اکیلا ویمپائر نہیں تھا۔ سوہا میری طرف دیکھو۔ اس نے اس کا گال تھپتھپایا، مگر سوہا پر تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کیفیت کے متعلق۔ اوہ مائی گاڈ! یہ آواز پرنسپل کی تھی۔ اس نے ایک نظر پرنسپل کو دیکھا اور شکر ادا کیا کہ وہ اکیلے۔ وہ اس وقت کسی اور ویمپائر کو سوہا کی حالت میں ڈیل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ آگے آ کر آہستہ آہستہ پرنسپل کو سب بتاتا گیا۔ سوہا اس کے بازوؤں میں ہی تھی اور ذرا سی گرفت ڈھیلی کرتا تو وہ اس انسانی لڑکی پر حملہ کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں سوہا کو لے کر جاتا ہوں، تم ہنٹرز کا یہیں ویٹ کرو۔ سر، میں سوہا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ متسبب کا شکار تھا اور وہ اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے یہاں بھی رہنا چاہتا تھا، مگر دوسری طرف سوہا کو بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ تم یہی رہو اور فارس کسی کو سوہا کے بارے میں مت بتانا، میں اس کو سنبھال لیتا ہوں۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے بھی بے خیالی میں سر ہلا دیا۔ نظریں ابھی بھی سوہا پر ہی جمی تھی جو اپنا آپ اس کی گرفت میں چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پرنسپل سوہا کو اپنے ساتھ لے گئے تو اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ پرنسپل کے کہنے پر تھوڑی ہی دیر میں یونیورسٹی میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں شکاری تنظیم نے بھی یہاں آ جانا تھا، مگر ان کے آنے سے پہلے وہ کچھ اہم کام نپٹانا چاہتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو شاید خوف سے یا پھر درد سے کانپ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی اپنے خون بہتے کندھے کی طرف تھا۔ فارس نے ایک گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی آج آزمائش کا دن ہے، مگر اس کو سوہا کے لیے سب کرنا پڑے گا۔ اس کے اپنے دل کو سخت کرنا پڑے گا اور اپنا اصلی روپ کو باہر نکالنا تھا۔ اس نے پستول کا رخ لڑکی کی طرف کیا اور ٹریگر پر انگلی رکھ کر دبا دی۔ فضا میں اس لڑکی کی دل دوز چیخ کی آواز گونجی تھی۔